علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ بڑا لمبا فاصلہ ہے، اس لیے اس وقت تو ہر آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ آخری نبی کب آئیں گے، وہ آخری نبی کہاں آئیں گے، اس لیے کہ وہ بشارتیں تو سن رہے ہیں کہ آنے والے ہیں آنے والے ہیں آنے والے ہیں، جس چیز کا کمنگ سون آنے والے ہیں، تو آدمی کو انتظار رہتا ہے اس سے۔ تو ہر مذہب والا، ہر قوم والا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ آخری نبی جو ہیں وہ ہمارے اس میں آئیں گے۔ خاص طور سے یہودی حضرات وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ جو انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہلاتی ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام یہ بڑے بیٹے، دوسرے اسحاق علیہ السلام یہ چھوٹے بیٹے۔ کس کے بیٹے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کے باپ۔ اسی لیے دنیا میں سبھی ان کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہر قوم والا مانتا ہے، ہر مذہب والا مانتا ہے۔ تو ان کی دو اولاد تھی، یعقوب اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے یہ ادھر سے اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو اللہ نے نبی بنایا۔ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کو 12 اولادیں ہوئی، وہ جو قرآن میں قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا کہ ان کے 12 بھائی تھے، وہ یعقوب علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے وہ۔ تو ان 12 بھائیوں میں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا۔ پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، ہمارا ابا اسی سے بہت محبت کرتے ہیں، لاؤ محبت والے کو کنویں میں ڈال دے، پھر ابا ہم سے محبت کریں گے۔ ہوتا ہے بھائیوں میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام، یعنی سلسلہ چل رہا ہے، اسحاق علیہ السلام کا نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام سے لے کر پھر موسیٰ علیہ السلام ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کے بہت دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، انہی کی نسل سے۔ ایک اس کا سلسلہ ہے، اسحاق علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں انبیاء کرام یعنی یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک علماء نے لکھا ہے کہ 4000 سے زیادہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن یہ مشہور انبیاء کرام ہیں جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ تو ایک بڑا لمبا سلسلہ حضرت اسحاق سے شروع ہوا ہے، یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ یہ جو یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ آیا ہے۔
تو جب سلسلہ چل رہا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں یہ بات آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک نبی اور آنے والے ہیں، وہ آخری نبی ہوں گے جس کا نام احمد ہوگا۔ اب وہ بشارتیں سنا رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو یہودیوں نے خیال کیا ہاں وہ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہی کے سلسلے میں آئیں گے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی آئیں گے۔ اسی انتظار میں وہ اگر ایک باپ مر رہا ہے تو بیٹے کو وصیت کر رہا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، پھر وہ بیٹا مر رہا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، یعنی اتنی ان کو خوشی تھی آخری نبی کے آنے کی، اور انہیں یہ بھی 100% یقین تھا کہ وہ آخری نبی بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں سے آئیں گے۔ زمانہ گزرتا گیا۔ حضرت عبداللہ کے والد محترم ایک مرتبہ بستی سے گزر رہے ہیں، سامنے ایک نوجوان لڑکی، خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہے، اور ادھر حضرت عبداللہ یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اپنی جوانی کے عالم میں، پورے جوانی کا عالم ہے، بہت خوبصورت ہیں بھی۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ حیران ہو گئے، یہ کیسی بات ہے بھئی، بڑوں کو اطلاع کرے آدمی، رشتہ بھیجے، نکاح کا پیغام بھیجے، یہ تو طریقہ ہے۔ سڑک پر کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں، میرے بڑے موجود ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری شادی کریں، یعنی ایک آفر تھا حضرت عبداللہ کے لیے، اور سامنے کوئی معمولی لڑکی نہیں، حسین جمیل جوان کے ساتھ ساتھ میں اپنے مذہب کی عالمہ تھی، یہودی مذہب کی وہ عالمہ تھی۔ حضرت عبداللہ وہاں سے ان کے آفر کو، ان کے پیغام کو انکار کر کے نکل گئے۔ جب والد صاحب کے پاس گئے، والد صاحب نے حضرت آمنہ سے شادی کر دی، حضرت عبداللہ کی کیا کر دی؟ حضرت آمنہ سے شادی کر دی۔ شادی ہو گئی، پھر وہاں چند مہینے رہے، پھر وہاں سے واپس چل دی۔ پھر جب واپس جا رہے تھے، واپسی میں وہ لڑکی پھر دکھائی دی۔ اس مرتبہ حضرت عبداللہ اس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، وہ لڑکی حضرت عبداللہ کی طرف دیکھ نہیں رہی ہے۔ وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں، دیکھیں پھر دوبارہ پوچھتی ہے کیا، لیکن اس مرتبہ اس نے نگلیکٹ کر دیا، توجہ نہیں دی۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کیا بات ہے، جب میں جا رہا تھا تب تم نے نکاح کا پیغام مجھے دیا، اب میں اسی راستے سے واپس آ رہا ہوں، اب کچھ نہیں بولتے۔ وہ لڑکی کہنے لگی بات یہ ہے جس وقت تم جا رہے تھے اس وقت میں نے تمہاری پیشانی میں ایک نور دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ نور۔ پہلے جو لوگ تھے چہرے کو دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے تھے کہ کس قسم کا آدمی ہے۔ علم قیافہ بولتے ہیں اس کو، علم قیافہ، یعنی چہرے کو دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں کس قسم کا آدمی ہوگا، کس قسم کا آدمی ہے۔ تلووں میں جو لکیریں ہوتی ہیں، تلوے میں ان لکیروں کو دیکھ کر کے عرب لوگ پہچانتے تھے کہ یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنا ان کا علم قیافہ اتنا مشہور تھا ان کا علم۔ وہ واقعی نا ہجرت کا اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے تھے، اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے تھے، وہ اللہ کے نبی کے پیروں کے نشانوں کو دیکھ کر کے وہاں تک پہنچ گئے تھے کہ یہاں سے محمد گئے ہیں۔
اور اسی غار پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ محمد اس سے آگے نہیں گئے. لو جی، یعنی ان کا علم کتنا 100% تھا. آج کل ایکس رے نکال لو، اسکیننگ کر لو، رپورٹ کچھ اور نکلتی ہے، پھر دوسرے پاس دکھاؤ دوسرے اسکینر کے پاس، وہ کچھ اور رپورٹ دیتا ہے. یہ سب دیکھ کر کے تب ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں. اور اللہ نے ان کو ایسا علم دیا تھا کہ وہ اسی غار پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ محمد اس سے آگے نہیں گئے ہیں. کیسا اللہ نے ان کو علم دیا تھا. اور واقعی اللہ کے نبی اسی غار کے نیچے تھے. تو بہرحال اس نے چہرے کو دیکھ کر کے پہچان لیا تھا. تو وہ لڑکی کہنے لگی جس وقت آپ جا رہے تھے میں نے آپ کی پیشانی میں ایک نور دیکھا تھا، لیکن اب آپ واپس آ رہے ہیں وہ نور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ نے شادی کر لی ہے. وہ لڑکی خود کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ آپ نے شادی کر لی ہے. حضرت عبداللہ نے کہا ہاں میں نے شادی کر لی. وہ عورت کہنے لگی، لڑکی کہنے لگی وہ نور اس عورت میں منتقل ہو گیا. عجیب بات ہے. وہ نور کس چیز کا تھا؟ وہ اللہ کے نبی کا نور تھا. حضرت عبداللہ کے وطن میں، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں، وہ تامنا میں منتقل ہو چکے تھے. اب ظاہر سی بات ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آخری نبی میرے وطن سے، میرے پیٹ سے پیدا ہو. یہ چاہتی تھی وہ، اس لیے کہ اس نے پہچان لیا تھا. قرآن شریف میں ہے یہودی اللہ کے نبی کی نبوت کو ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ نبی ہے. ہم اپنی اولاد کو ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں بھی پہچان لیں گے کہ میرا بیٹا ہے. تو یہودی حضرات اللہ کے نبی کو ایسا پہچانتے تھے کہ آخری نبی ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد پنے کی وجہ سے تو وہ کہنے لگی اوہ نبوت بنی اسرائیل میں سے نکل گئی. اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا. جب مکہ میں آواز لگی کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ یہودی حضرات اس ستارے کو دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا کہ وہ آخری نبی پیدا ہو چکا ہے. یعنی کسی خبر سے پہلے ہی وہ جو ستارہ نکلا تھا آسمان پر، اس ستارے کو دیکھ کر کے یہودی علماء نے، یہودی نجومیوں نے پہچان لیا کہ وہ آخری نبی پیدا ہو چکا ہے. اس لیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی پیدا ہوں گے ایک قسم کا ستارہ نکلے گا. اس ستارے کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ وہ آخری نبی پیدا ہو چکے ہیں. جب انہوں نے تحقیق کی کہ وہ بچہ کہاں پیدا ہوا ہے، مکہ میں جب تلاش کرنے لگے، کرتے جب حضرت عبداللہ کے گھر پر گئے، حضرت آمنہ کے گھر پر گئے، پتا چلا کہ وہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. تو یہودیوں نے جب بچے کو دیکھا تو کہنے لگے اوہ نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی. نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی، وہ قریش میں آ گئی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ، جہاں سے نبیوں کے سلسلے شروع ہوئے، ہزاروں نبی وہاں پیدا ہوئے ان کے اولادوں میں. تو بڑی جو چھوٹی اولاد اسحاق علیہ السلام سے تمام انبیاء کرام، موسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، میں تمام بنی اسرائیل انبیاء کہلاتے ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بڑی اولاد تھی، ان کے وطن سے کوئی نبی نہیں، صرف آخری نسل میں جا کر کے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. صرف ایک نبی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور وہ بھی آخری نبی. اسحاق علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہزاروں انبیاء آئے ہیں، بنی اسرائیل کہلائے ہیں. لیکن اسماعیل علیہ السلام کے وطن سے ہزاروں نسلوں، سینکڑوں نسلوں کے بعد جا کر کے اللہ کی نبی کی ولادت ہوئی ہے مکہ کے اندر، قریش خاندان میں ہوئی. تو یہودیوں کو اس وقت سے اسلام پر، مسلمانوں پر، اللہ کی نبی کی ذات پر دشمنی ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی بھی یہودیوں میں سے آ جائے. یہ ان کی تمنا تھی، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی وہ تمنا پوری نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب علیہ قوم ہے، اللہ نے اس قوم پر غضب نازل کیا ہے۔ روزانہ ہم ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں نماز میں۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے حضرت زکریا کو قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں 100 سال کے بعد اولاد ہوئی، یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی قتل کر دیا۔ یہ نبیوں کی قاتل یہودی قوم، یہ وہی اللہ کے نبی کی دشمنی، آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ یہ بنیادوں میں رکھی ہوئی دشمنی ہے، اس لیے کبھی بھی یہ موقع نہیں چوکتے ہیں۔ اللہ نے اللہ کے نبی کو قریش میں پیدا کر کے قریش والوں کو افضلیت عطا کر دی بنی اسرائیل پر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کیا کہتے ہیں؟ ہم ابراہیمی ہیں۔ اگر وہ ابراہیمی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان سے زیادہ حق تو ہمارا بنتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے سلسلے میں آتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے جو والد محترم ابراہیم علیہ السلام، جیسے اسحاق علیہ السلام کے والد محترم ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور انہی کی نسل سے اللہ کے نبی کی ذات پیدا ہوئی ہے۔ تو جتنا حق ابراہیم علیہ السلام پر اگر تمہارا ہے تو اس سے زیادہ حق ہمارا ہے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا، نبیوں کو قتل کرنے والی قوم اور گوشالہ کی عبادت کرنے والی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے والی قوم، وہ تو اللہ نے ان کی جگہ دوسروں کو لٹکا دیا اور آسمان پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا، ورنہ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا تھا، عدالت میں ان کے فیصلہ ہو چکا تھا کہ صلیب پر سولی پر لٹکا دیا جائے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ تو اللہ نے ان کو بچا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر بلا لیا آسمان پر، ورنہ یہ قوم تو نبیوں کی قاتل قوم ہے، جو نبیوں کو قتل کرنے والی قوم ہو اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو توحید کا درس دیا ہے، ایمان کا درس دیا ہے، صحیح عقیدوں کا درس دیا ہے، کفر اور بت پرستی سے چھٹکارے کا درس دیا ہے، اور یہ قوم گوشالہ کی عبادت کر رہی ہے۔ شرک کر رہی ہے، بت پرستی کر رہی ہے۔ ایک وہ اولاد جو ماں باپ کی فرما بردار ہو، وہ واقعی وہ اولاد کہلانے کے لائق ہے، اور ایک وہ اولاد جو ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے اولاد تو ہے وہ، لیکن نافرمان نکمی اولاد۔ اور یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام علیہ اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے۔ اللہ نے اسلام کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں سے شمار کیا، اسی لیے جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے بھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہی ہیں، اور اسی طرح سے بیت المقدس کو تعمیر کرنے والے بھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ لیکن بیت اللہ کو دوبارہ یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بارش برسی تھی، جو عذاب آیا تھا، پوری دنیا ختم ہو گئی تھی، گویا کہ پورے جاندار جو اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے ان کے علاوہ کوئی نہیں بچا تھا، اس وقت تمام دنیا ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت بیت اللہ کے اور بیت المقدس کے صرف نشانات بچے تھے کہ یہاں بیت اللہ تھا، نشانات تھے، اسی طرح سے بیت المقدس یہاں تھا، اس کے نشانات تھے، باقی سب عمارتیں ختم ہو گئی تھی۔ انہی نشانات پر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا، اور اسی طرح سے انہی نشانات پر حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے دوبارہ بیت المقدس کو تعمیر کیا ہے۔ تو یہ دشمنیاں آج سے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے سے یہ بنیادی طور سے دشمنیاں اور حسد اور کینہ اور کپٹ یہ چلا رہا ہے۔
اور خود کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا کبھی شرک نہیں کرتا، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا کبھی کفر نہیں کرتا، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا کبھی نبیوں کو قتل نہیں کرتا، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا کبھی ظلم و ستم اور قتل اور غارت گری نہیں کرتا، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہم لوگ، لہذا بیت المقدس پر ہمارا حق ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے آبا و اجداد میں سے نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ نے ہمارے ایمان کو ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے، ہم ایک ایمان مفصل ہو یا ایمان مجمل ہو، یہ ہمارے عقیدوں میں شمار ہے۔ جب تک ہم ایمان مفصل ایمان مجمل کو عقیدوں میں داخل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کی تمام کتابوں پر، جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہے تمام کتابوں پر ایمان لایا میں، ورسولہ، اور تمام رسولوں پر، تمام انبیاء کرام پر ایمان لایا میں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ چاہے یہودیوں کے موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسائیوں کے چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یعقوب علیہ السلام ہو، زکریا علیہ السلام ہو، یحییٰ علیہ السلام ہو، کوئی بھی نبی ہو، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام نبیوں پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے۔ نہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، مسلمان کہنے لگے ہم موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں مانتے اس لیے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں ہم پر۔ کسی مسلمان نے کہا آج تک نہیں۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں۔ عیسائی کرسچن ظلم کر رہے ہوں، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ عیسائیوں کے نبی ہم کیوں ان کو مانیں، نہیں، ہم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے بچوں کے نام عیسیٰ بھی رکھتے ہیں، موسیٰ بھی رکھتے ہیں، زکریا بھی رکھتے ہیں، یحییٰ بھی رکھتے ہیں، سلیمان بھی رکھتے ہیں، داؤد بھی رکھتے ہیں، اسحاق بھی رکھتے ہیں، یعقوب بھی رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی ظاہری علامت ہے اور فخر سے رکھتے ہیں کہ نبیوں کے نام ہیں۔ لیکن آپ عیسائیوں کے ہاں جاؤ، ان کے کسی بھی اولاد کا جو مر چکے وہ بھی، جو حیات ہے وہ بھی، کسی کا نام محمد نہیں ملے گا آپ کو، اس لیے کہ ہمارے نبی پر ان کا ایمان نہیں۔ اسی طرح آپ یہودیوں کے یہاں جاؤ، ان کی اولادوں میں، ان کے آنے والی نسلوں میں کبھی وہ محمد نام نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ لیکن ہم ہیں کہ تمام انبیاء کرام کو نبی مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام پر سب سے زیادہ جو حق بنتا ہے وہ ہمارا بنتا ہے۔ اللہ نے ایسی قوم اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن شریف میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی قابل قبول ہے، باقی جو مذہب ہے، جو دھرم ہے، اللہ کے نزدیک کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ بس اب آخری نبی آ چکے ہیں، آخری کتاب آ چکے ہیں، آخری رسول آ چکے ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں آنے والی ہے۔ اب جو بھی اس کتاب کو مانے گا، جو بھی اس نبی کو مانے گا، وہی میرے نزدیک معتبر ہوگا، اسی کے لیے جنت صحیح ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو آخری نبی کو نہیں مانے گا، ہم بھی اسے نہیں مانیں گے۔ غیروں کی کتابوں میں بھی انتم رشی بول کر کے آتا ہے، لاسٹ پیغمبر، ان کے یہاں بھی چیزیں ہیں کہ آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ اب بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ وہ آتے چلے بھی گئے ہیں، ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ وہ انتم رشی آ کر کے چلے بھی گئے، 1400 سال ہو گئے، لیکن وہ پتہ نہیں کس انتم رشی کی تلاش میں ہے، انتظار میں ہے۔ تو اللہ نے ہم کو ایک ایسے مذہب سے نوازا ہے، ایسے دین سے نوازا ہے کہ جو پرانے مذہب والے تھے، خصوصاً یہودی، اس وقت سے ہی اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اللہ کے نبی کی ذات کے دشمن ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، یہودیوں نے اللہ کے نبی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے،
اوپر سے جا کر کے چٹان کو دھکا دے دیا. وہ چٹان گر رہی تھی, اللہ کے نبی نیچے تھے, حضرت جبرائیل امین آئے, اللہ کے نبی کو ہاتھ پکڑ کر کے سرکا دیا, وہ چٹان بازو گر گئی. یہ خون کے پیاسے لوگ ہیں. انہوں نے اسلام میں تفرقہ پیدا کیا, اسلام میں فرقے پیدا کیے, اسلام میں منافقت پیدا کی. عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار, اللہ کے نبی کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھا کرتا تھا, مسجد نبوی میں پہلی صف میں بیٹھا کرتا تھا. اللہ کے نبی کو سب پتا تھا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے, لیکن اللہ کے نبی کبھی زبان سے ظاہر نہیں کرتے تھے. نفاق کو چھپانے کے لیے ہوتے نہیں, بغل میں چھری زبان پر رام رام مشہور ہے وہ مقولہ. اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے ایسے بیٹھے تھے جیسے کہ اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ محبت انہی کو ہے, لیکن مسجد سے باہر جا کر کے پھر وہی سازشیں شروع کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو دکھاتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور اندر سے کیا ہے, منافقین ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے تمام منافقین کی لسٹ دے دی تھی کہ یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, یہ منافق ہے. اللہ کے نبی نے تمام چیزیں بتا دی تھی. اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے گئے ان صحابی کے پاس جن کے پاس اللہ کے نبی نے وہ منافقین کے نام بتائے تھے. جا کر کے پوچھا, وہ جو اللہ کے نبی نے آپ کو نام بتائے ہیں مجھے ذرا یہ تو بتاؤ اس میں میرا نام تو نہیں ہے. حضرت عمر پوچھ رہے ہیں, اتنے مضبوط ایمان والا انسان, اپنے ایمان کی فکر ان کو اتنی ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے ہاتھ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ لا نبی بعدی لکان عمر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اتنی بڑی شان والا انسان, اتنی بڑی شان والا صحابی, وہ وہاں جا کر کے پوچھ رہا ہے کہ میرا نام کہیں منافقین میں تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ کا نام کیسے ہو سکتا ہے اس کے اندر منافقین میں. تو منافقین کیا تھے, اللہ کے نبی کو سب پتا تھا, پیچھے سے سازشیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کے کھانے میں زہر ملایا گیا تاکہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے. یہودیوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ دو صحابہ اور تھے, انہوں نے دعوت کی اللہ کے نبی کھانے کے لیے گئے, وہ دونوں صحابہ بھی بیٹھ گئے دسترخوان پر, اللہ کے نبی بھی بیٹھ گئے. اب کھانا شروع کیا, اللہ کے نبی نے بھی لقمہ ڈال دیا منہ میں, ان صحابہ نے بھی ڈال دیا. اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا کہ اس کھانے میں زہر ہے. اللہ کے نبی نے وہ لقمہ تھوک دیا, لیکن ان صحابہ کو معلوم نہیں ہوا, انہوں نے وہ کھا لیا لقمہ, اسی لیے وہ شہید ہو گئے, وہ انتقال کر گئے. اللہ کے نبی بھی کھا لیتے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے. یہ یہودیوں کی خاصیت رہی ہے. اتنی بدترین قوم, اتنی ظالم قوم کہ اللہ کے نبی تک کو نہیں بخشا انہوں نے. اللہ کے نبی کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ کسی طرح سے نعوذ باللہ خاتمہ ہو جائے. یہ جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں, جنگ جمل, جنگ صفین, جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, اس میں انہی یہودیوں کا ہاتھ ہے, جس میں 70,000 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. ایک نہیں, دو نہیں. حضرت عائشہ پر کیسے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے, صحابہ میں دراریں پیدا کی گئی, بڑی بڑی جنگیں کرائیں, ان میں سب چیزوں میں یہودیوں کا یہ ہاتھ ہے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں. جب اللہ کے نبی دنیا سے وصال فرما گئے, ان کے لیے میدان کھلا مل گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت صرف 2 سال کا زمانہ ہے, اس میں وہ زیادہ نہیں کر سکے. حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا, وہ تو مضبوط انسان تھے, اس میں تو وہ سر نہیں اٹھا سکے, کوئی بول نہیں سکتا تھا. پھر ان کے حالانکہ یہاں تک کہ شہادت ہو گئی ان کی بھی, وہ بھی شہید ہو گئے, مسلح پر شہید ہو گئے, نماز کی
حالت میں ان کو شہید کرایا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ان کی بھی 12 سال خلافت رہی ہے، ان کے زمانے میں یہ ابھرنے لگے یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ عثمان غنی تعالیٰ شہید ہو گیا تو ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا، اب کون خلافت کرے گا؟ پھر آخر میں حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا، یہاں تک کہ حضرت علی کے زمانے میں اتنی جنگیں ہوئی۔ لکھتے ہیں تاریخ داں کہ حضرت علی کے زمانے میں 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہو سکی، اتنی جنگیں ہوئی، یعنی زمینوں کو بچانا مشکل ہو گیا، آگے فتح کرنا تو دور کی بات۔ اس لیے کہ یہودیوں نے سازشیں کر کے ایسے حالات بنا لیے تھے۔ یہ وہ قوم، آخر میں حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی کو جب شہید کر دیا گیا، پھر یہاں سے 2 رخ، حضرت معاویہ اور حضرت حسن اور حسین۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت بصیرت، بہت حکمت، سیاست کی سوجھ بوجھ دی تھی، کوئی معاملے نہیں۔ وہ بھی کوئی الگ انسان نہیں تھے، وہ تو صحابی تھے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کاتبین وحی، اللہ کے نبی پر جو قرآن اترتا تھا اس کو لکھا کرتے تھے، اس کو کاتب وحی کہتے ہیں۔ وہ کام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ذات گرامی کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کے سالے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا رشتہ ہے۔ ادھر حضرت حسن اور حسین اللہ کے نبی کے نواسے، یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، اللہ کا حق ہے، اس کا حق ہے، ہوتا ہے۔ حضرت حسن نے دیکھا، اللہ کے نبی نے اپنی حیات میں فرمایا تھا یہ میرا بیٹا حسن۔ حضرت حسن جو تھے اللہ کے نبی کے مشابہ تھے بالکل۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت حسن یہ اوپر کا جو حصہ ہے اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، نیچے کا حصہ حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین اوپر کا حصہ حضرت علی کے مشابہ تھے، نیچے کا حصہ اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ حسن اور حسین، یعنی اللہ کے نبی سے جو مشابہت تھی چہرے میں، وہ سب سے زیادہ حضرت حسن سے تھی، اتنی مشابہت تھی اپنے نانا سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید، ان کو پورے خاندان کو وہاں شہید کرا دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے خاندان سے ان کو بغض تھا، دشمنی تھی، وہ کسی طرح سے سازشیں کرتے اس طرح سے وہ کامیاب ہوتے رہے۔ یہ جو لڑائی ہے مسلمانوں کی، یہودیوں کی، یہ آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی چیزیں ہیں۔ یہ بیت المقدس کی، بیت اللہ کی، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں اللہ کے نبی کے دور کے۔ اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھی۔ جیسے ہم بیت اللہ ادھر ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر بیت المقدس ادھر ہے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھی اللہ کے نبی۔ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اور اللہ کے نبی کو اللہ نے حرم یعنی مکہ سے بلا کر کے بیت المقدس یعنی فلسطین میں بلا کر کے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی، تمام انبیاء کرام کو وہاں جمع کیا، اللہ کے نبی کو تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ یہ وہی جگہ ہے وہ بیت المقدس، اور اللہ کے نبی جس سواری پر سوار تھے معراج پر جانے کے لیے، وہ سواری وہی بیت المقدس کے اندر باندھی گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیت المقدس، مسجد نبوی اور بیت الحرام، یہ 3 جگہیں ایسی ہیں جن کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ ان تینوں مسجدوں کے علاوہ کوئی مسجد آپ کو ایسی نہیں ہے جن کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں۔ مثلا اگر کوئی یہ کہہ لے کہ میں دلی جامع مسجد کو جا رہا ہوں مجھے ثواب ملے گا، یعنی میں ثواب کی نیت سے جا رہا ہوں، ایسا نہیں، صرف ان 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا ثواب کی نیت سے جائز ہے۔ اسی لیے ان تینوں مسجدوں میں نماز پڑھنا، اللہ نے فرمایا کہ وہاں 1 لاکھ نمازیں کو ثواب ملے گا، مسجد نبوی میں 50 یعنی 500 نمازوں کا 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور بیت المقدس میں 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔
انہی 3 مسجدوں کے بارے میں ثواب ہے۔ تو یہ تینوں مسجدیں مسلمانوں کا یہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، اور بیت اللہ تو قبلہ ہے ہی ہمارا، اور مسجد نبوی تو اللہ کے نبی کی مسجد ہے۔ یہ تینوں مسجدیں ہیں، آج بھی ان کے نشانے، ان کے ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے ان تینوں چیزوں کو اپنے قابو میں لے کر کے وہ ہم پرانا بدلہ لے لیں۔ حالات ایسے ہیں، ہم سن رہے ہیں، سن کر کے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اندر ٹھیس پہنچتی ہے۔ انسان ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا، انسان ان چیزوں کو برداشت کر نہیں سکتا۔ ایسے حالات یہ صرف اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، عورتوں کو یعنی گھروں سمیت ان کو مار دیا جا رہا ہے، پوری بستی کو ملیامیٹ کر دیا گیا ہے، پورا کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ لیکن وہ بیچارے فلسطینی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق وہ اپنا ڈیفنس کر رہے ہیں، اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے۔ اگر کوئی مجھے مارنے کے لیے آ جائے میرے گھر میں گھس کر کے، اب میرا حق ہے کہ میں جو چاہے سامنے والے کے ساتھ کروں، اس لیے کہ میرے گھر میں گھس کر کے مجھے ہی مار رہا ہو۔ یہ میرا حق بنتا ہے، یہ میرا فرض بنتا ہے، اور اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر تم پر کوئی ظلم کر رہا ہو تمہیں اسے روکنے کا حق ہے، تمہیں اس سے مقابلہ کرنے کا حق ہے۔ تو وہ بیچارے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے پورے عالم کے مسلمانوں کو ایک غم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے اندر سے، ایک عجیب قسم کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ایک مسلمان بھائی مارا جا رہا ہے، اور ہم اپنے عیش و عشرت میں، مستی میں، ہم ناچ گانے میں، دوسرے عرب ممالک میں ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہیں، اور وہاں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ جب اگر کسی بھی ایک کونے میں مسلمان کو پریشانی ہوتی تھی تو دنیا کے بڑے بڑے ہمارے سلاطین، ہمارے بادشاہ اور ہمارے بڑے بڑے لوگ جا کر کے ان کا مقابلہ کیا کرتے تھے کہ تم مسلمان کو مارتے ہو، ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ مسلمان کو ادھر شہید کیا جا رہا ہے، بم برسایا جا رہا ہے، ادھر ناچ گانا ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت کرے۔ یہ ہمارے ایمان کی حالت ہو گئی ہے، یہ ہمارے ایمان کی کیفیت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تمام مسلمان ایک بدن کی مانند ہے۔ اگر بدن میں کہیں بھی درد ہو جائے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، بدن میں کہیں بھی کانٹا چبھ جائے، کانٹا ایڑی میں چبھتا ہے لیکن آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان کا حال ہے، اگر کسی بھی حصے میں کسی مسلمان کو مارا جائے، شہید کیا جائے، ظلم کیا جائے تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، اس لیے کہ مسلمان کا ایک حصہ ہے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اس حالات میں، ان حالات میں ہم گزر رہے ہیں میرے دوستو، بڑے سنگین حالات ہیں۔ ایسے حالات میں بعض مرتبہ ایسی خبریں ہم کو ملتی ہیں کہ وہ فلاں غلط کر رہا ہے، فلاں غلط کر رہا ہے، فلاں غلط کر رہا ہے، ایسا حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ الگ چیزیں ہیں، وہ تو اللہ جانے۔ دیکھو 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں ظلم ہو رہا ہے، ایک افغانستان کے اندر، ایک فلسطین کے اندر۔ 70-75 سال سے ظلم ہو رہا ہے، 70-75 سال سے ظلم وہ سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ آدمی کتنا برداشت کرے گا؟ ایک معمولی چونٹی کو تم پاؤں رکھو تو وہ بھی کاٹ لیتی ہے، پاؤں کو کاٹتی ہے، چاپتی ہے وہ بھی، کہ تو نے میرے اوپر پاؤں کیوں رکھا، اس سے بھی برداشت نہیں ہے۔ اور ایک انسان بیچارہ 70 سال سے ظلم سہ رہا ہے، وہ کتنا برداشت کرے گا؟ تنگ آمد بجنگ آمد، فارسی کا مقولہ ہے، جب انسان کو تنگ کیا جاتا ہے پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ویسی حالت ہو گئی ہے ان حالات کے۔ لیکن یاد رکھیں آپ، یہ وہ خطے ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جس علاقے میں وہاں 70 سال سے پریشان کیا جا رہا ہے، وہ علاقہ ہے جہاں سے مہدی علیہ السلام کا لشکر نکلے گا، خراسان کا۔ وہ جو افغانستان کا جو علاقہ ہے، مہدی علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ افغانستان خراسان کے علاقے سے ہی نکلے گا، اس لیے وہاں حالات ہیں، حالات چلتے رہیں گے وہاں۔ اور مہدی علیہ السلام کے لیے لشکر اسی علاقے سے آئے گا۔ وہ کہاں جائے گا مہدی علیہ السلام کا لشکر؟ وہ وہی فلسطین ہی کو جائے گا۔ جہاں جا رہا ہے وہاں بھی حالات ہے، جہاں سے آنے والا ہے وہاں بھی حالات ہیں۔
تو یہ علامتیں کچھ اور لگ رہی ہیں، یہ علامتیں کچھ اور محسوس ہو رہی ہیں۔ وہ تو اللہ جانتے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا، کتنا قریب ہے، کتنا دور ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ قیامت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ تو بول دی ہیں، اللہ کے نبی نے بول دی ہیں، لیکن وہ کب پوری ہوں گی وہ اللہ جانتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 70-80 سال سے انہی جگہوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، انہی جگہوں پر مار پیٹ ہو رہی ہے، انہی جگہوں پر شہادتوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، انہی جگہوں پر دنیا کے بڑے سپر پاور ممالک ان کو قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہ قبضے میں آنے کے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کی ایک حکمت پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ ممالک قبضے میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ شیخ یاسین جو ہیں ایک بہت بڑے لیڈر تھے فلسطین کے، انہوں نے لکھا ہے، انتقال ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو بھی ایک شخص، ان کے پاؤں وغیرہ کچھ نہیں تھے، فالج کچھ نہیں تھے، صرف دھڑ اتنا تھا، لیکن پوری سپر پاور طاقتوں میں انہوں نے چنے چبوا دیے۔ اتنا زبردست انسان، صبح فجر میں نماز کے لیے جا رہے تھے، ان کے اوپر میزائل مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا ان کو۔ فلسطین کی بات ہے۔ بہرحال انہوں نے لکھا اپنے آرٹیکل میں کہ جب ہم بچے تھے تو ہم نے دیکھا کہ غزہ جو ہے، غزہ کا جو علاقہ ہے، فلسطین کا جو علاقہ ہے، وہ قبضے میں جا چکا ہے، قبضے میں جا چکا ہے۔ اب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں تو اب ہم نے دیکھا کہ غزہ کا علاقہ قبضے میں جا چکا ہے، ان کے بچپن کی حالت ہے، اور پورے عرب ممالک آزاد ہیں۔ اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے لکھا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ غزہ آزاد ہے اور پورے عرب ممالک غلام بن چکے ہیں۔ کتنا فرق پڑ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی آزادی کی، اپنی جنگ لڑی ہے، اپنے آپ کو پیش کیا ہے، شہادتوں کو قربان کی ہے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بچوں نے قربانیاں دی ہے، اسی لیے وہ آج آزاد ہے۔ اور جنہوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں آج وہ سپر پاور طاقتوں کے غلام بنے ہوئے۔ اللہ نے سلسلہ رکھا ہے، اسلام کو جتنا دباؤ گے وہ اتنا ہی ابھرے گا۔ یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ کوئی نسلی مذہب نہیں ہے۔ یہودی مذہب جو ہے، کتنے لوگ ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 2 کروڑ لوگ ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں، زیادہ نہیں ہو، زیادہ سے زیادہ 2-3 کروڑ ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ جو مذہب ہے، 7 لاکھ تو ہٹلر نے مار دیے تھے اس وقت۔ یہ جو مذہب ہے نسلی، یعنی یہودی کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو یہودی نے، ہاں اگر میں چاہوں بھائی نعوذ باللہ اسلام چھوڑ کر کے میں یہودی بننا چاہتا ہوں، وہ بالکل نہیں بنائیں گے، بالکل نہیں بنائیں گے۔ وہ کہیں گے نہیں، یہودی ماں کی پیٹ سے پیدا ہونا پڑے گا تب جا کر کے تم یہودی بن سکتے ہو، ورنہ یہودی نہیں بن سکتے۔ اور اسلام میں کیا ہے؟ نہیں، کسی بھی مذہب کا ہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے ہاتھ لگ جائے گی۔ یہ اسلام ہے۔ اسی لیے اسلام دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کے اخلاق، اس کے کیریکٹر، اس کا انتظام، اس کے قانون ایسے ہیں کہ دنیا نے ان کو دلوں میں بسا لیا ہے۔ ابھی میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ 5 سال کے اندر، یہ جو اخیر کے 5 سال ہیں، 23، 22، 21، 20، 19، 18، یہ جو 5 سال ہیں، ان 5 سالوں میں میں نے پڑھا کہ 12 کروڑ لوگ مسلمان ہوئے۔ کتنے؟ 12 کروڑ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ نے ہم کو ایسے مذہب سے نوازا ہے، ہم نے کہیں جنگ نہیں کی، کہیں بم نہیں گرائے، نہیں، مسلمانوں کے اخلاق کو دے کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر کے انہوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ 5 سال کے اندر 12 سے 13 کروڑ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ایسا آپ کو کوئی مذہب نہیں ملے گا جو اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آپ تعجب کریں گے، یعنی یورپ کے رپورٹر لکھ رہے ہیں کہ اسلام یورپ کے اندر سینہ چیر کر کے داخل ہو رہا ہے۔ یورپ کے اندر اسلام سینہ چیر کے داخل ہو رہا ہے۔ نہ معلوم اگلا جو یورپ کا فیوچر ہے، ہو سکتا ہے یہاں کوئی اور مسلمان پھر دوبارہ یہاں پر حاکم بن جائیں، اس لیے کہ اسلام اتنا پھیل رہا ہے، اتنا پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں کہ ہم نے اسلام کی قدر نہیں کی ہے۔ قدر تو ان لوگوں سے پوچھو جو مسلمان نہیں تھے۔
یہی تو فرق ہے ہمارے میں اور صحابہ میں، اسی چیز کا فرق ہے۔ صحابہ نے اسلام کو قبول کیا ہے اور ہم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، ہم ماں کی پیٹ سے ہی پیدا ہو گئے مسلمان بن کر، اسی لیے ہمیں پتا نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام کیا چیز ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اسلام کے اندر اللہ نے کتنی لچک رکھی ہے، اللہ نے کتنا بہترین مذہب، کتنا بہترین نبی ہم کو دیا، ہمیں کچھ نہیں پتا ہے۔ بس ہم ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، بس ماں نے ہمیں سکھا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اتنا معلوم ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ اسی لیے وہ جب شہید ہوتے تھے وہ کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا۔ اور ہم شہید ہونے کے لیے بھاگ جاتے ہیں، ابھی نہیں مریں گے، بلکہ شہید ہونے والوں کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی جو قربانیاں پیش کی ہیں، انہیں پتہ تھا کہ اسلام کتنی قیمتی چیز ہے، اسلام کتنی قیمتی چیز ہے۔ سب سے بڑا جو ان کے پاس خزانہ تھا وہ اسلام کی شکل میں تھا۔ ان کو تندور میں ڈالا گیا، آگ کے شعلوں میں ڈالا گیا، جلتے ہوئے آگ میں ڈالا گیا، اور اسی طرح سے گرم تیل کے کڑھائی میں ان کو ڈالا گیا، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے محاصرہ کیا اتفاق سے جنگ میں، وہ ہار گئے اور ان کمانڈر کو عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ تو عیسائی بادشاہ نے مسلمان کمانڈر جو گرفتار کیا تھا، انہوں نے اس کو بلا کر کے کہا آپ کتنے حسین اور جمیل ہیں، کتنے نوجوان ہیں، آپ قید میں اچھے نہیں لگتے۔ کیا کہہ رہے بادشاہ؟ آپ قید میں اچھے نہیں لگتے، آپ کو تو آزاد ہونا چاہیے، لیکن آپ ہماری قید میں ہیں، اچھے نہیں لگتے ہیں۔ میں آپ کو آفر دیتا ہوں، آپ عیسائی بن جائیں، میری آدھی سلطنت کا بادشاہ میں آپ کو بنا دوں گا۔ لو جی، کتنا بڑا آفر! ہمیں 3 مہینے کا نیٹ کا آفر مل جائے سب کچھ کر دیتے ہیں، وہاں آدھی سلطنت کا آفر مل رہا ہے۔ ان صحابی نے کہا ایک بات یاد رکھو، تم تو آدھی سلطنت کی بات کر رہے ہو، اور تمہارے پاس ہے ہی کتنی بڑی سلطنت، دنیا بہت بڑی ہے، اس میں سے تھوڑا سا حصے کہ آپ سلطان ہیں، سلطنت ہے، ملک ہے آپ کا، اس میں سے مجھے آپ آدھی دے رہے ہیں۔ آدھی نہیں، آپ مجھے پوری اپنی سلطنت کے بھی مالک بنا دو گے، بادشاہ بنا دو گے، یا پوری دنیا کے مالک آپ مجھے بنا دو گے، تب بھی میں اسلام کو چھوڑوں گا نہیں۔ کوئی معمولی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اسلام کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے ہو، ماں کی پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے اسلام مسلمان بن کر کے، بلکہ اسلام کو قبول کیا تھا۔ قبول کرنا الگ چیز ہے، اور اس پیٹ سے پیدا ہونا، مسلمان پیٹ سے پیدا نہ وہ الگ چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے صحابہ کے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند کیا کہ دنیا میں قیامت تک آنے والا، وہ چاہے ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، کوئی بھی ہو، صحابہ کے ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کی سلطنت میں شیر اور بھیڑیا اور بکری ایک برتن میں پانی پیا کرتے تھے، اتنا عدل و انصاف۔ اگر بھیڑیا بکری کو دیکھ لے کھا جاتا ہے، یعنی بھیڑیا کی سب سے بہترین غذا بکری۔ ان کے زمانے میں شیر اور بھیڑیا اور بکری ایک برتن میں پانی پی رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ، انصاف اتنا تھا کہ وہ انسانوں سے نکل کر کے جانوروں میں انصاف آ گیا تھا کہ وہ اپنے دشمن کو کھا نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ اگر میں کھاؤں گی تو ظلم ہو جائے گا، اس لیے کہ بادشاہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، ان کے دور خلافت میں ایسا نہیں ہو سکتا، جانوروں تک ان کا اثر ہو گیا، اتنی ان کی انصاف کے چرچے تھے۔ ایک صاحب نے مولانا سے پوچھا، یہ تو انصاف کا عالم یہ ہے، ادھر حضرت معاویہ کے زمانے میں بہت جنگیں ہوئی، بتایا نبی، حضرت معاویہ صحابی تھے،
ان کے زمانے میں بہت جنگیں ہوئی، اس لیے کہ حالات یہودیوں نے سازشیں بہت رچی تھی، پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ کنٹرول کیا ہے۔ ادھر حالات یہ ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بالکل امن اور شانتی اور انصاف کا دور دورہ ہے، اتنا دور دورہ ہے کہ جنگل کے جانور بھی ایک برتن میں پانی پی رہے ہیں، اتنا انصاف کا دور۔ تو اس شخص کو شبہ ہوا کہ حضرت معاویہ صحابی ہے اور ان کے زمانے میں اتنے دنگے فساد اور جنگیں ہوئی ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، لیکن ان کے زمانے میں انصاف، امن اور شانتی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ افضل ہیں، اس لیے کہ اس نے ایک جو پیمانہ اپنایا وہ انصاف پر اپنایا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے آج میں بتا دیتا ہوں تجھ کو کون افضل ہے۔ انہوں نے کہا حضرت معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے جہاد کیا کرتے تھے، حضرت معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے جہاد کیا کرتے تھے، اس گھوڑے کے ناک میں جو رینٹ ہے، کیا ہے؟ رینٹ تو گندی چیز ہے نا، بہت گندی چیز ہے، نام سن کر کے بھی گھن آتی ہے۔ حضرت معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے جہاد کیا کرتے تھے، اور اس گھوڑے کے ناک میں جو رینٹ تھا اور اس رینٹ پر جو دھول بیٹھتی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقام اس دھول کے بھی برابر نہیں ہے۔ لو جی، کیا کہا انہوں نے؟ عمر بن عبدالعزیز کی جن کے زمانے میں بھیڑ اور بکری ایک برتن میں پانی پی رہے ہیں، ان کا مقام حضرت معاویہ کے گھوڑے کے رینٹ پر جو دھول بیٹھی ہوئی اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں۔ صحابی کا وہ مقام، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کریم نے سرٹیفکیٹ دے دی، لکھ دیا گیا قیامت تک کے لیے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ میں تمام صحابہ سے، اللہ کہہ رہے میں تمام صحابہ سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں اللہ نے بالکل نہیں کہا کہ میں راضی ہوں، وہ اللہ جانے بات کی چیزیں ہیں، لیکن صحابہ کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہو چکی ہے، اب صحابہ سے کوئی افضل ہو نہیں سکتا۔ وہ مقام تھا صحابہ کا، وہ مقام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا، اللہ کے نبی کو انہوں نے دیکھا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ وہ رہے تھے، اللہ کے نبی کا انہوں نے ساتھ دیا تھا، اسی لیے وہ صحابہ انصار کہلائے، اسی لیے وہ صحابہ مہاجر کہلائے، اسی لیے ان صحابہ کو وہ مقام ملا کہ انہوں نے پوری دنیا کو اپنے پیروں میں لا کر کے ڈال دیا۔ ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام میں اندر لچک رکھی ہے، جتنا دبائیں گے، بتا رہے ہیں کہ دنیا میں اتنا پروپیگنڈا ہونے کے باوجود ان 5 سالوں میں 12 سے 13 کروڑ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی کرامت نہیں ہے، یہ اسلام ہی کی کرامت ہو سکتی ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے نیٹ پر پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام قبول کرانے والا کوئی ہے نہیں، کوئی ہو تو ان کا عطا پتہ دے دو۔ نیٹ پر بیٹھ کر کے میسج کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان کا ایڈریس دے دو تو ایمان ہمیں قبول کرا سکے۔ اس لیے کہ اسلام پر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں۔ اللہ نے اسلام کو فطرت کے مطابق بنایا ہے، جیسے انسان کو ضرورت ہے اسی کے مطابق اللہ نے شریعت کو بنایا ہے۔ بچپن کے احکام الگ ہیں، جوانی کے احکام الگ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جو ہی بچہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کر دیجیے۔ ایسی چیز کسی بھی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی لیے دنیا میں یہ خرافات، یہ اس طرح کی چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں کہ بچہ 18 سال میں مضبوط ہوتا ہے، اب تو 21 سال میں مضبوط ہونے لگا، اس لیے 21 سال کے بعد شادی ہوگی۔ یہ دنیا کی سوچ۔ اسلام کہتا ہے جب بچہ بالغ ہو جائے شادی کر دی جائے، ورنہ دنیا میں زنا عام ہو جائے گا، آپ اس کو روک نہیں سکیں گے۔ اس لیے کہ جب بچہ بالغ ہو گیا اب اس کو بھوک لگ گئی ہے، بھوک جیسے پیاس لگتی ہے، جیسے کھانے کی بھوک لگتی ہے، اسی طرح سے شہوت کی بھی ایک بھوک ہوتی ہے۔ اس کو حلال طریقے سے وقت پر دیا جائے پھر انسان کنٹرول میں رہتا ہے۔ ہم کہیں نہیں 18 سال ہوں گے، 21 سال ہوں گے، اب 21 سال سے بڑھ کر کے نہ معلوم کہاں چلا جائے گا۔
اللہ حفاظت کرے۔ تو اسلام جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، جیسے انسان کو ضرورت ہے اسی کے مطابق اللہ نے اسلام کو نازل کیا ہے۔ اسی لیے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو داخل ہو رہے ہیں وہ بڑے قدردان لوگ ہیں۔ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے تمام جائیدادوں کو چھوڑا، اپنے تمام عہدوں کو چھوڑا، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور ہم 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے گھر چھوڑنے کو تیار ہیں۔ عجیب بات ہے، وہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کو، پرسوں میرے پاس 2 مہینے پہلے ایک لڑکا اور لڑکی کہنے لگے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، لڑکی غیر کی ہے، لڑکا مسلمان ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ لڑکی ایمان قبول کرنا چاہتی ہے، وہ لڑکی ایمان قبول کرنا چاہتی ہے۔ تم نے کہا پہلے آپ لیگلی کام کر لیں، اس کے بعد ایمان قبول کرا دیں، اس لیے کہ حالات ایسے ہیں کہ پہلے لیگل کام ہو، اس کے بعد میں جو ایمان قبول کرانا ہے کرا دیں۔ میں نے ان کو بھیج دیا قاضی صاحب کے پاس، جاؤ وہاں کی پوری کارروائی ہوگی۔ چنانچہ وہ گئے، انہوں نے ایمان قبول کیا، داخل ہو گئے۔ ہم شور کر رہے کہ ہمارے 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک آدھ کہیں واقعہ ہو گیا ہو وہ الگ چیز ہے، اللہ نے اسلام کو اتنا ہلکا نہیں بنایا ہے۔ جس کے دل میں ایمان اور اسلام داخل ہو جاتا ہے اللہ اسے مضبوط کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اس مضبوط کرنے کے لیے انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ یہ قربانیوں کا دور چل رہا ہے۔ اگر پہلے ہم 40 دن لگاتے تھے تو اب 4 مہینے لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم 4 مہینے لگاتے تو پہلے اب 1 سال لگانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اب یہ قربانیوں کا دور، جو ہم قیامت کے نزدیک، قیامت کے قریب جاتے جائیں گے، اتنی زیادہ قربانیوں کی ضرورت پڑتی رہے گی، اتنی زیادہ قربانیوں کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ اس لیے کہ سب طرف اسلامی ماحول بنے گا، تبھی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، تبھی اللہ کی طرف سے یہ تمام چیزوں کا ظہور ہوگا۔ ورنہ میرے دوستو حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو بچا نہیں پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ایمان کی محنت نہیں کر رہے ہیں، ایمان کے لیے اپنا جان مال وقت خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کی قیمتی اوقات کو، قیمتی ایام کو ابھی اللہ کے راستے میں لگانے کی ضرورت ہے۔ تو بولو بھائی کون کون لگانے کے لیے تیار ہے؟ سب لگائیں گے بھائی؟ سب ارادہ کریں گے 4 مہینے کا؟ بہت اچھا، اللہ قبول کرے۔ بولو بھائی نام لکھاؤ۔ 4 مہینے شانور بھائی، بولو بھائی۔ محمد ثاقب، اگر واقعی ہم مومن پکے مومن اور سچے مومن ہوتے ویسے حالات میں کرنا آتے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا، ہمارے ایمان کو پکا کرنا، ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرنا، اللہ ہمارے ہر عمل کو مضبوط کرنا، اللہ ہمارا دل و اخلاص نصیب
हाफिज़ों की खबर रखने वाले हैं। ऐ अल्लाह हमने पूरी दुनिया को भी चलाया है। ऐ अल्लाह हमने भी हुकूमतें की हैं। ऐ अल्लाह हमने भी बादशाहें की हैं। ऐ अल्लाह इतना जुल्म जब से बना है ऐ अल्लाह मुसलमानों पर ही हो रहा है, लेकिन हमारी कमी ये है कि हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं। ऐ अल्लाह हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है। ऐ अल्लाह हमारे अखलाक और किरदार अच्छे नहीं हैं। ऐ अल्लाह हमारे मामलात अच्छे नहीं हैं। ऐ अल्लाह इसका हम बुराई के साथ कहते हैं, लेकिन अल्लाह जैसे भी हैं हम कमज़ोर बंदे हैं, कमज़ोर ईमान वाले हैं। ऐ अल्लाह लेकिन जो भी हैं जैसे भी हैं एक मुसलमान के नाते हम पहचाने जाते हैं, एक इस्लाम के नाते पहचाने जाते हैं। ऐ अल्लाह ये तो क़यामत का दौर है। ऐ अल्लाह इसमें हर अमल इतना मजबूत नहीं होगा, लेकिन अल्लाह खशियत भी नहीं होगी, खौफ भी नहीं होगा, लेकिन अल्लाह जो भी कुछ हमारे पास है उसको मजबूत फरमा। अल्लाह उसकी मजबूतियत अता फरमा। अल्लाह हमारे ईमान को कामिल बना। अल्लाह हमारे ईमान को कामिल बना। अल्लाह हमारा ईमान नाक़िस है। अल्लाह हमारी सोच नाक़िस है, हम आधे मुसलमान हैं। अल्लाह हमें पूरा मुसलमान बना, पूरा मोमिन बना, कामिल ईमान वाला बना। हमें कुरान से मोहब्बत नसीब फरमा, अल्लाह की नबी की ज़ात से मोहब्बत नसीब फरमा, नमाज़ों से मोहब्बत नसीब फरमा, रोज़ों से मोहब्बत नसीब फरमा, उलमा से मोहब्बत नसीब फरमा, बुज़ुर्गान दीन से मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस्लामी चीज़ों से आवाज़ से तू हमें मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तू मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह आज हम मौत से डरने वाले बन रहे हैं। ऐ अल्लाह सहाबा तो मौत से डरते नहीं थे, बल्कि अल्लाह का नाम लेकर जिहाद में कूद जाया करते थे। उन्हें आखिरत मुकद्दम थी, दुनिया मुअक्खर थी, इसीलिए वो कामयाब हो गए हैं। ऐ अल्लाह हमारे नज़दीक दुनिया मुकद्दम है, आखिरत मुअक्खर है, इससे हम नाकाम हो चुके हैं। ऐ अल्लाह हमें भी सहाबा जैसी ज़िंदगी नसीब फरमा, सहाबा जैसा ईमान नसीब फरमा, सहाबा जैसे अमाल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सहाबा जैसी मेहनतें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सहाबा जैसी मेहनतें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह आज सहाबा के नाम लेने वालों पर जुल्म हो रहा है, आज उम्मत मोहम्मदिया पर जुल्म हो रहा है। ऐ अल्लाह आज अफगानिस्तान में जुल्म हो रहा है, चेचिनिया में जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में बम बरसाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। ऐ अल्लाह पूरी बस्तियों को उजाड़ा जा चुका है, हज़ारों बच्चे शहीद हो चुके हैं। ऐ अल्लाह कोई गुस्सा नहीं है। ऐ अल्लाह बस तेरा ही सहारा है। ऐ अल्लाह तू सब कुछ देख रहा है। ऐ अल्लाह उनकी भरपूर मदद फरमा। ऐ अल्लाह हर तरफ से मदद फरमा। ऐ अल्लाह वो दुश्मनों के घेरे में घिरे हुए हैं। ऐ अल्लाह कोई उनके लिए मदद नहीं पहुंच रही है। ऐ अल्लाह उनका पानी बंद हो चुका है, खाना बंद हो चुका है। ऐ अल्लाह दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। ऐ अल्लाह इसके बाद जो भी कुछ है जो कब जब खत्म हो जाएंगे वो भी वैसे ही मर जाएंगे। अल्लाह ऐसी उनकी हालात वहाँ बन चुके हैं। ऐ अल्लाह तू ही मददगार है। ऐ अल्लाह तू ही पत्थरों में से पानी निकालने वाला है। ऐ अल्लाह तू ही जमीन से पानी निकालने वाला है। ऐ अल्लाह तू ही आसमान से पानी बरसाने वाला है। ऐ अल्लाह तूने बड़े बड़े फिरौनों को बर्बाद किया है, जिनको नाबूद किया है। ऐ अल्लाह ये इस ज़माने की फिरौन है, नमरूद है, इनको बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह उनके अगर हक़ में हिदायत लिखी है तो हिदायत नसीब फरमा। लेकिन हालात ऐसे हैं कि ऐ अल्लाह हुक्म ऐ अल्लाह ऐसे जुल्म सितम दुनिया में हो रहा है। ये मासूम बच्चे जिन्हें कुछ पता नहीं है, 1 महीने के 2 महीने के बच्चे हैं और तड़प रहे हैं, ऐसे ऐसे गोले बरसाए जा रहे हैं जिनसे हड्डियाँ तक जल रही हैं, ऐसे ऐसे फोर्स बरसाए जा रहे हैं जिनसे हड्डियाँ तक जल रही हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐ अल्लाह बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की मलबे तेरे हज़ारों लोग दफन हो चुके हैं, तो उनकी कब्रें बन चुकी हैं, इज्तिमाई कब्रें बनाई जा रही हैं। ऐ अल्लाह हर तरफ से ऊपर जुल्म हो रहा है। ऐ अल्लाह हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। ऐ अल्लाह हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं। ऐ अल्लाह उनके हक़ में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह गैबी मदद फरमा। ऐ अल्लाह गैबी मदद फरमा, नजर न आने वाली उनको मदद फरमा। ऐ अल्लाह उनकी हिम्मतों को हम सलाम करते हैं। ऐ अल्लाह उनकी हिम्मतों में इजाफा फरमा, उनकी उम्रों में इजाफा फरमा। ऐ अल्लाह उनके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको आसानी के साथ मुहैया फरमा। ऐ अल्लाह जिस चीज़ की वो मांग कर रहे हैं गैर से उन चीज़ों को ऐ अल्लाह मुहैया फरमा। ऐ अल्लाह मुहैया फरमा। ऐ अल्लाह उनकी कुर्बानी को अपने बारगाह में कबूल फरमा, उनकी शहादतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उनकी तौफीक हमारी भी बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह इस दौर में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने दौर का जिहाद कर रहे हैं, तो पर सिर्फ वो सितम हो रहा है, वो
حق کی جانب ہیں، باطل کو ختم ہونا ہے اور حق کو کا بات بول بالا ہونا ہے۔ اے اللہ بے شک یہ ہو کر کے رہے گا، اے اللہ لیکن ہم کو اس کی ہمت نصیب فرما، اے اللہ اس اپنے جانوں کو قربان کرنا نصیب فرما، اے اللہ ہر طرح سے ان کا تعاون فرما، ان کی مدد فرما، اے اللہ اسلامی اے اللہ مسلمانوں کے ملکوں کو بھی ہوش کے ناخن دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کے اندر امت مسلمہ کا درد داخل فرما، اے اللہ امت مسلمہ کا درد ان کے دلوں میں اجاگر فرما، اے اللہ انہیں صحیح حکمت عملی کے ساتھ اپنے ملکوں کو چلانے کی توفیق نصیب فرما، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی بھی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم اس سے دور بیٹھ کر کے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ بے شک ہمیں بھی طرف ہے کہ ہم ان کی کسی طرح سے مدد کر سکیں، اے اللہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ دور رہتے ہیں کہ ہم جا نہیں سکتے، اے اللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے دل گرا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ بڑی درد کے ساتھ دعا کرتے ہیں، بڑی گریہ اٹھانے کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، بھرپور مدد فرما، اے اللہ بھرپور مدد فرما، اے اللہ اسی طرح سے دنیا میں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے اللہ ہر ظلم و ستم کو ختم فرما، دنیا میں امن و شانتی کے فیصلے فرما، امن و شانتی کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں امن کا کہوارہ بنا، یہاں جو حالات ہیں جو تعصب پرستی ہو رہی ہے، اے اللہ جو پروپیگنڈے ہو رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان کی مال کی عزت کی آبرو کی بھی جائیدادوں کی سبھی کی حفاظت فرما، بچوں کی عورتوں کی بڑوں کی بوڑھوں کی سبھی کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے اعمال کو مضبوط فرما، ہمارے مذاہب کی مدارس کی خانقاہوں کی درگاہوں کی، اے اللہ اسی طرح جتنے بھی اسلامی شعائر ہیں سبھی کی حفاظت فرما، اے اللہ سبھی کی حفاظت فرما، آنے والا دور بڑا بھیانک دور ہے، اے اللہ اس دور سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی ہمیں حکمت عملیہ تیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آنے والے دور مستقبل کے حساب سے ہمیں تیار رہنا نصیب فرما، اسی کے حساب سے ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرما، ہمارے نسلوں کے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے نسلوں کے اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں کامل مومن بنا، کامل ایمان والا بنا، جیسے بھی حالات آ جائیں وہ اپنے ایمان کو کھو نہ بیٹھے، ایسا مضبوط ان کا ایمان نصیب فرما، ایمان پر محنت کی توفیق نصیب فرما، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگانے کی توفیق نصیب فرما، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خوب لگانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے اولاد کو لگانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جہاں جہاں لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ بھرپور نصرت فرما، اے اللہ ہر طرح سے ان کے آنے والی نسلوں میں اسی طرح سے اللہ کے راستے نکلنے والے پیدا فرما، اسی طرح سے اللہ کے راستے نکلنے والے پیدا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے نفس لگانی ہے ان کو بھی لگانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اس محنت کو اپنے بارگاہ میں بےحد قبول فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ وہی عطا فرما جو ہمارے حق میں خیر ہی خیر ہو، اے اللہ جس میں شر ہو اے اللہ اس کو دفع فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما، اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔